پاکستان اور سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ کے درمیان 1.61 ارب ڈالر کے سمجھوتوں پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ ایک یادداشت مفاہمت کے مطابق سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کے تیل کی 1 سال کی مؤخر ادائیگی پر درآمد کرنے کی سہولت دے گا۔ یادداشت مفاہمت پر دستخط کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور سعودی سفیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے وفاق سے بتایا گیا ہے کہ اگر زرعی ٹیکس نہ لگاتے تو IMF کی ٹیم نہ آتی اور پاکستان ڈیفالٹ میں چلا جاتا۔ سندھ اسمبلی سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ FBR نے اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے IMF کو زرعی ٹیکس کا راستہ دکھایا ہے۔ اجلت میں نہیں کر رہے، 7-8 مہینے ہم ان سے بات کرتے رہے۔ اب انہوں نے سیدھا یہ کہا ہے کہ جی اگر اس وقت آپ نے پاس نہیں کیا، اگلے 2-4 دنوں میں تو IMF کی آپ کی ٹیم آئے گی نہیں، ہم ڈیفالٹ پہ چلے جائیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ ہمیں کہا جائے کہ آپ کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ نہیں گئے۔ دس از دا ریزن۔ اس لیے میں ابھی بھی کہتا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں عجلت میں کیا ہے، اس میں جو امینڈمنٹس لانی ہے، آپ قانون میں امینڈمنٹس تو کسی وقت بھی آ سکتی نا، آپ لائیں، دا اسمبلی ول کنسیڈر اٹ۔ یہ IMF کی کنڈیشنالٹیز جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں ایک بند گلی میں ڈال دیا ہے بغیر سوچے سمجھے، ہاں IMF کی ضرورت تھی، اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے خود کوشش کی، لیکن ان کو غلط راستے دکھائیں گے تو وہ تو اٹک جاتے ہیں پھر اسی جگہ پہ۔ انہوں نے بغیر کنسلٹ کیے، FBR نے اپنی کوتاہیاں چھپانے کے لیے، FBR نے اپنے فیلیئرز پہ پردہ ڈالنے کے لیے کہا جی یہ ایک سیکٹر ہے یہ ٹیکس نہیں دیتا، ایگریکلچر۔ اب باقی جو سیکٹر ہے اس میں ماشاءاللہ انہوں نے ساری کلیکشن کر لی ہے، ایک سیکٹر پہ ٹیکس نہیں ہے، ادھر ہی سے شروع ہوا تھا۔ اور پھر انفارچونیٹلی جب ہمارے یہاں سے بھی یہ باتیں نکلتی ہیں کہ جی ایگریکلچر پہ ٹیکس نہیں ہے، ایگریکلچر پہ ٹیکس نہیں ہے، تو ہر ایک سمجھتے ہیں ایگریکلچر پہ ٹیکس نہیں ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے جا کے کہا کہ جی ہم آپ کو حل بتاتے ہیں، IMF سے کہا کہ آپ ایگریکلچر سیکٹر پہ ٹیکس لگا دیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے سندھ اسمبلی سے زرعی ٹیکس کے قانون کی منظوری کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس آمد کے موقع پر گفتگو میں وزیر خزانہ نے کہا کہ اب ہم IMF کے 6 ماہی جائزے میں اچھی پوزیشن میں ہوں گے۔ ٹیکسز کا بورڈ صرف تنخواہ داروں پر اور مینوفیکچرنگ سیکٹرز تک محدود نہیں رکھ سکتے۔ آج آپ نے دیکھا کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کے سلسلے میں پنجاب اسمبلی سے پاس ہوا تھا، KPK اسمبلی میں پاس ہوا۔ آج وی ہیو میڈ پروگریس آن سندھ اینڈ انشاءاللہ بلوچستان ول کم ان ایز ویل، کیونکہ ہم نے کہیں سے شروع تو ہونا ہے نا، بیکاز دیٹس امپورٹنٹ، بیکاز اتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ جی آپ یہ جو سیلری کلاس پہ بوجھ پڑا ہے، جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری پہ ڈسپرپورشنیٹ ایک بوجھ ہے، تو وہ اگر ہم ایکسپینڈ کریں گے نیٹ کو تو پھر آگے بات ہوگی۔ سو اس لیے اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ آج جو موومنٹ ہوئی ہے آن دا ایگریکلچر انکم ٹیکس سائڈ، اور اسی طرح میں یہ صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ وی آر ہوپ فل فار یہ جو 6 month ریویو ہوگا کہ ویل بی ان گڈ اسٹیٹ ود دا فرسٹ 6 monthly ریویو انشاءاللہ۔ سو وی ہیو پری پونڈ دا انٹائر بجٹ ڈسکشن، تاکہ اگلے مہینے 2 مہینے میں ہم ایک کنسلٹیٹو پروسیس کے ساتھ اس کو آگے لے کر جا سکیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان سب کو بلا کر بٹھا دیں ایٹسیٹرا، ہمیں خود حاضر ہونا ہے۔ سو دس از اسٹارٹنگ دیٹ پروسیس جو ہم نے اسلام آباد چیمبر سے شروع کیا ہے۔ آلدو دسمبر میں سیالکوٹ چیمبر بھی حاضر ہوا تھا، لاہور چیمبر جائیں گے، FPCI جائیں گے انشاءاللہ، ملتان، فیصل آباد، کوئٹہ، سرحد، یہ سارے چیمبرز ہم جائیں گے، وہاں جا کر ان کی بات سنیں گے۔ آل دا پروپوزلز وڈ بی ہیئر، تاکہ کنسلٹیشن پروسیس چلے۔ اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیے وی آر ان این IMF پروگرام، سو وی نو کہ ہماری کنسٹرینٹس کیا ہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ بانی PTI کا آرمی چیف کے نام خط پالیسی شفٹ نہیں ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی PTI نے آرمی چیف کو بطور سابق وزیر اعظم خط لکھا ہے، اور اس خط میں آرمی چیف سے کہا ہے کہ وہ ملک اور فوج کے لیے نقصان دہ پالیسیاں تبدیل کریں۔
جن لوگوں کو قصوروار سمجھا جا رہا ہے کہ انہوں نے سیاسی ورکروں پر گولیاں چلائی ہے، اب انہی کو خطوط بھی لکھے جا رہے ہیں، انہی سے رعایت بھی مانگی جا رہی ہے. کیا پالیسی شفٹ ہے؟ نہیں، دیکھیں، ایک پالیسی شفٹ پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہے، لیکن خان صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے اور پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے ناطے میں کوئی چیزیں فوج کے سالار کے سامنے میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ کچھ وجوہات ایسے ہیں جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان خلیج بڑھ رہا ہے. یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، لیکن میرے سامنے کچھ وجوہات ہے، یہ وجوہات میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو پالیسی ریزنز ہے اس پہ آپ نظر ثانی کریں اور ان کو ختم کریں. اس لیے خان صاحب نے لیٹر لکھا اور خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ فوج بہت قربانیاں دے رہی ہے اور عوام اور فوج کے درمیان کسی صورت خلیج نہیں ہونا چاہیے. ان چیزوں کی وجہ سے سارا نزلہ فوج پہ گر رہا ہے، اس لیے جو پالیسی ریزنز ہے اس پہ تھوڑی سی غور کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں نہ ہوں جو یہ خلیج کا سبب بنتا ہے. جس طریقے سے الیکشن ہو گئے، جس طریقے سے 26ویں ترمیم پاس ہوا، جس طریقے سے 26ویں ترمیم امپلیمنٹ ہو رہا ہے، جس طریقے سے ایکا ایکٹ پاس ہو گیا، جس طریقے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے بعد سوشل میڈیا ٹارگٹ ہو رہا ہے، تو اسی صورتحال کے پیش نظر خان صاحب نے لیٹر لکھا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کوئٹہ کا دورہ کیا ہے اور جمعے کی رات قلات کے علاقے منگوچر میں دہشت گردوں کے حملے میں زخمی سیکیورٹی اہلکاروں کی عیادت کی. وزیر اعظم نے زخمی اہلکاروں کی خیریت دریافت کی اور ان کے بلند حوصلے کو سراہا. کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ایک بار پھر ملک میں دہشت گردی کی لہر آئی ہوئی ہے، جس کے خاتمے کے لیے فورسز کے جوان اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر جو دوبارہ ایک لہر آئی ہے ٹیررزم کی، دہشت گردی کی، اس کے خاتمے کے لیے یہ نوجوان، یہ افسر، یہ سپاہی، لا انفورسنگ ایجنسیز کے اہلکار جو اپنے خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، پوری قوم ان کو، شہیدوں کو، غازیوں کو سلام کرتی ہے. قوم کے انتہائی دلیر سپوتوں کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ مجھے قوی امید ہے کہ ہماری فوج پاکستان کے افسروں، جوانوں اور سپہ سالار کی لیڈرشپ میں، چیف منسٹر کی سربراہی میں جو لا انفورسنگ ایجنسیز اپنے فرض کی ادائیگی کر رہی ہیں اور پاکستان اور بلوچستان اور کے پی کے انشاءاللہ امن کا گہوارہ بنیں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا جدید اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں اظہار خیال کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ کالعدم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے دونوں ہی یہ اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دہشت گردی کی وارداتوں کے پیچھے بھارت ہے. طالبان حکومت کو بھارتی قونصل خانوں کے ملوث ہونے کے ثبوت دے چکے ہیں. آپ کو کیا پتہ چلا ہے کہ یہ جو کلات میں اور اس سے پہلے ہرنائی میں، اس سے پہلے خزدار کی تحصیل زہری میں، مختلف جگہوں پہ بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، یہ ان کو کہاں سے سپورٹ مل رہی ہے؟ افغانستان سے جو ہے بڑا جو سوفسٹیکیٹڈ قسم کا اسلحہ ان کو میسر ہے، وہ خریدتے ہیں یا ان کو سپلائی کی جاتی ہے. جو بھی، اور یہ امریکی اسلحہ ہے؟ امریکی اسلحہ ہے. اوبیسلی وہ سارا اسلحہ اٹھا کے تو نہیں لے کے جا سکتے تھے، انہوں نے جو بھی چھوڑا وہ لوگوں کے کام آ رہا ہے. ٹی ٹی پی کے بھی کام آ رہا ہے اور بی ایل اے کے بھی کام آ رہا ہے. ہمارے خلاف وہی استعمال ہو رہا ہے. انڈیا کا بہت ہاتھ ہے. آپ دیکھیں انڈیا کی جو ان روڈز افغانستان میں بنی ہیں اور طالبان کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہونا پہلے بھی آپ کو پتہ ہے. ہم نے ان کو ویڈیوز بھی دی ہیں. ہم ان کو جو انڈیا کی کونسلیٹس جو ہماری بارڈر کے ساتھ ساتھ ہیں، جلال آباد وغیرہ میں، ان کی سب کے جو ہے جو بھی کاروائیاں تھیں ان کو ایویڈنس دی، میں نے خود ایویڈنس دی ان کو. اور اسی طرح بی ایل اے کے تو لیڈرشپ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. ان کے تانے بانے جو ہے آج کے نہیں، مجھ سے آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ وہاں پہ دلی میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کی تفصیلی گفتگو دیکھیے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں رات 8 بجے.
आगे बढ़ते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर जहां दुनिया भर में अमरीकी इदारा बराए आलमी तरक्की USAID के मंसूबे बंद हुए, वहीं पाकिस्तान में भी कमोबेश $845 मिलियन से जायद के मंसूबे मुंजमद कर दिए गए हैं। जबकि इन मंसूबों से बराह रास्त मुंसलिक सैकड़ों पाकिस्तानियों की नौकरियां भी खतरे में पड़ गई हैं। एजाज सैयद की रिपोर्ट देखिए। अमेरिका ने पाकिस्तान में यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID के जरिए एनर्जी, माशी तरक्की, ज़राअत, जमहूरियत, इंसानी हकूक और गवर्नेंस, तालीम, सेहत और इंसानी मावनत के शोबों में $845.6 मिलियन के 39 बड़े मंसूबों को फौरी तौर पर मुंजमद कर दिया है, जिससे इन मंसूबों पर फौरी अमल दरामद या तो मुकम्मल तौर पर रुक गया है या फिर दीगर NGOs की शराकत से चलने वाले मंसूबों पर मनफी असर पड़ा है, क्योंकि USAID की तरफ से वादा किए गए फंड्स का इजरा रोक दिया गया है। रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान में जिन बड़े मंसूबों पर काम रुका है उनमें इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम का $86 मिलियन का प्रोग्राम, ग्लोबल हेल्थ सप्लाई चेन का $52 मिलियन का प्रोग्राम, तालीम के शोबे में तलबा और तालिबात के लिए $30.7 मिलियन का मेरिट और नीड्स बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, मुल्क में जमहूरी गवर्नेंस की तरक्की के लिए $15 मिलियन का इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस एंड गवर्नेंस प्रोग्राम, जम किए गए इलाकों यानी साबका फाटा की बेहतर गवर्नेंस के लिए $40.7 मिलियन का प्रोग्राम, पाकिस्तान में मजहबी, नस्ली और सियासी जिहतों को फरोग देने के लिए बिल्डिंग पीस इन पाकिस्तान का $9 मिलियन का मंसूबा, पाकिस्तान में निजी शोबों में नौकरियां पैदा करने के लिए $43.5 मिलियन का प्रोग्राम, मंगला डैम की बहाली का $150 मिलियन जैसा अहम प्रोग्राम भी मुंजमद कर दिया गया है। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।